مناجات، رکوع، سجود و عبادات، مخلصانہ و عاشقانہ راہ حق و حقیقت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر عزیز، کچھ دنوں سے میں مزاحم ہو رہا ہوں آپ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں چند گزارشات جو پورے وجود کے ساتھ، سلیم و قلب کے ساتھ اور تمام وجود کے ساتھ آپ کی پاک اور مقدس ذہن اقدس کو معطر کرنے کے لیے اور آپ کے پاک اور مقدس وجود کو اونچے کمال پہ پہنچانے کے لیے چند گزارشات اور چند نکات نایاب آپ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ماہ مبارک رمضان میں تیرے پاک اور مقدس اسماء کے ذریعے، تیرے ذات کے جلال اور جمال کے ذریعے، تیرے افعال رحمانی کے ذریعے ہم حقائق کو کشف کر سکیں، ہمیں قوت مشاہدہ عطا فرما اور ہماری وجود کے اندر سے ہر وہ کثافت اور ہر وہ نجاست کہ جو تیرے دربار اقدس کے لائق نہیں ہے پروردگار، ہمیں ان سب سے پاک کر دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، عظمتوں کو اور اس میں جو درجات اور پاک اور مقدس مقامات ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، یہ گفتگو اللہ جانتا ہے مخلصانہ، خالصانہ ہے، اور ایک بھائی کے عنوان سے میں چند گزارشات آپ کے پاک اور مقدس قلب کے سپرد کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گزارشات، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم دونوں کے لیے اور تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات کے لیے، حتیٰ تمام بیدار مغز اور تمام عزت و شرف رکھنے والی پاک اور مقدس فطرت لیے ہوئے تمام انسانوں کے لیے سود مند، نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ العزیز۔ عزیز گرامی، اگر آپ کے قلب اطہر میں ہو اور آپ کے ذہن مقدس میں ہو، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ان پاک کلمات کو سمجھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں جب تک انسان کے وجود کے اندر سنجیدگی پیدا نہیں ہوگی اور وہ بچگانہ زندگی سے نہیں نکلے گا اور وہ احمقانہ اور فضول اور ذلت اور رسوائی والی راہ سے نہیں نکلے گا، سوچے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، فکر نہیں کرے گا، تو ممکن ہے کہ دیر ہو جائے۔ جتنی دیر ہوتی رہے گی ایسے ایسے مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں اور وہ حادثات، نہیں معلوم کہ کون کون سی بیماریاں اور مصائب اور مشکلات ہیں کہ جو انسان کے لیے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کس قدر شیطان کی مکاریاں اور عیاریاں اور فریب کاریاں ہیں جو انسان کو راہ صداقت کے اوپر، راہ مستقیم کے اوپر اور طریق انسانیت کے اوپر چلنے سے باز رکھتی ہیں۔ یہ فرصت کے لمحات ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر کہ انسان کچھ دیر کے لیے تفکر کرے اور سوچے کہ آج میرا سارا دن کیسا گزرا ہے، آج میں نے کیا کیا، آج میں نے اپنی زبان سے بندگان خدا کے قلوب کے اندر حرمت پیدا کی ہے، ان کے اندر سکون و قرار و طمانینت پیدا کی ہے، ان کے وجود کے اندر شادمانی اور تراوت قلبی کو پیدا کیا ہے، یا آج میں نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی قریب رہنے والوں کو، اپنے ہی دوستوں، احبابوں، گھر والے اور تمام معاشرے کے لیے میں نے زبان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کے جو نور علی نور ہے، کہ جن کے وجود میں اللہ کے اسماء متلجی ہیں، کہ جو پاک طیب و طاہر صاحب عصمت امام برحق ہیں، اور امام کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت میں گزری ہے، اور انہوں نے اپنے وجود کی سلطنت کو سپرد حضرت حق کر دیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی پاک اور مقدس دعاؤں میں ایک عجیب دعا ہے، دعائے صبا کے عنوان سے امام فرماتے ہیں: الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و تختی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرن بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علامہ الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمتک محمد و آل محمد یا غفار و یا غفار و یا غفار و یا غفار بحرمتک محمد و آل محمد۔ امام کی یہ دعا اس قدر دل آویز ہے، اس قدر دلداری ہے، اس قدر لطافت ہے اس دعا کے اندر، اور امام نے بہت سارے نقائص کو بیان کیا ہے، بہت ساری ظلمات و تاریکیوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری ناہموار چیزوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری شیاطینی ابلیسی جانوں کو، مکاریوں کو بیان کیا ہے۔ امام کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارے قلب حجاب زدہ ہو جائے اور تمہارے قلب کے اوپر طراوت پیدا نہ ہو
تمہارے قلب کے اوپر نورانیت کی باران نازل نہ ہو، تمہارا قلب کثرت گفتگو سے اور کثرت حماقت سے اور کثرت گناہ سے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الہی قلبی محجوب، تو کیا ہوتا ہے؟ قلب محجوب ہو جاتا ہے، قلب کے اوپر حجابات پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ حجاب حماقت کے حجاب ہیں، کبھی کبھی یہ حجاب خود پرستی، خود خواہی، خود نمائی کے حجابات ہیں، کبھی کبھی یہ حجابات لاؤبالی پن کے ہیں۔ انسان سنجیدہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان سنجیدہ نہیں ہو تو وہ انبیاء کے پیغامات کو سنجیدہ طور پہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ خدا جانتا ہے اگر انسان سنجیدہ نہ ہو تو وہ عقائد کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، انبیاء علیہ السلام کی فرمودات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، ائمہ علیہ السلام کی پاک اور مقدس شریعت کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا، اپنے لیے راہ ہدایت کا انتخاب سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے قلب کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر ایک طاہرانہ نگاہ نہیں ڈالتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قلب محجوب ہو جاتا ہے۔ جب قلب محجوب ہو جاتا ہے اور قلب کے اندر تیرگی اور تاریکی چھا جاتی ہے اور قلب کے اندر نورانیت، محبت مودت باقی نہیں رہتی، زنگ دنیا انسان کے قلب پہ لگ جاتا ہے، محبت دنیا انسان کے قلب میں پیوستہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے قلب کے اندر تیرگی تاریکی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی کثافت اور نجاست انسان کے وجود کو گھر لیتی ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کا ہاتھ پکڑ کر حریم اہل بیت سے انسان کو نکال دیتا ہے اور اپنی چراگاہ میں لے آتا ہے۔ پھر یہ انسان اپنی تمام صفات کے ساتھ، چاہے وہ صفات تفکر و تعقل ہو، چاہے وہ صفات فکر و شعور ہو، چاہے وہ صفات قوت غضبیہ ہو، چاہے وہ صفات شیطانیہ ہو، جس قدر بھی صفات ہوتی ہیں، انسان ان تمام صفات کو انسان کے وجود کے اندر ابلیسی اور شیطانی کر دیتا ہے۔ پھر وہ مکارانہ انداز سے سوچتا ہے، پھر وہ سازش کرانہ ذہن سے سوچتا ہے، پھر وہ احمقانہ نگاہوں سے دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر وہ سنجیدگی کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کی باتوں کو سننے سے قاصر ہو جاتا ہے، پھر اس کی زبان میں طنز و تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں پر کمان زبان سے اس قدر تیرباری کرتا ہے، اس قدر تیر ڈالتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک تکلیف، اذیت و آزار، ایک بے چینی، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ جب قلب شیطان کی آمدگاہ بن جاتا ہے اور انسان کے قلب محجوب ہو جاتا ہے، اس پر حماقتوں کے، جہالتوں کے، کثافتوں کے، خود پرستی، خود خواہی، خود نمائی اور تمام قسم کی جہل کے پردے انسان کے قلب پر پڑ جاتے ہیں، پھر ائمہ علیہ السلام کے پاک اور مقدس پیغامات کی طرف وہ ہجرت نہیں کر پاتا، پھر ان کی راہ پر افتخار اور انسانی اقدار سے متنفر ہو جاتا ہے۔ خدا جانتا ہے ایسے ہی انسان ہے کہ جن کے قلب کے پردے پڑ گئے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے ابلیس اور شیطان کا لشکر قرار پاتے ہیں، یہ جند الشیطان ہو جاتے ہیں، یہ حزب الشیطان ہو جاتے ہیں۔ خدا انہی کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل جو انسان کھڑے ہیں، پوری طول تاریخ میں جو انسان اہل بیت کے مد مقابل کھڑے ہیں، وہ انسان جو انبیاء کے مد مقابل کھڑے ہیں، وہ انسان جو اولیاء کے مد مقابل کھڑے ہیں، وہ انسان جو حق و حقیقت، عدل و عدالت اور آزادی کے مد مقابل کھڑے ہیں، یہ کون انسان ہیں؟ کیا شروع سے ایسے تھے؟ کیا شروع سے خدا نے اس وجہ سے ان کو پیدا کیا تھا کہ یہ جند الشیطان بن جائے، یہ حزب الشیطان بن جائے؟ نہ، انہوں نے اپنی تربیت نہیں کی، یہ سنجیدہ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی زبان پر روک نہیں لگائی، انہوں نے اپنی زبان کی تربیت نہیں کی، انہوں نے اپنے قلوب کی تربیت نہیں کی، یہ بے فکر تھے، یہ غافل تھے، یہ سمجھتے تھے نہ پیدا ہوئے مر جائیں گے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس کے بعد ایک ابدی دائمی دنیا باقی ہے، اس کے بعد ایک جاویدانی دنیا باقی ہے، ایک سرمدی دنیا باقی ہے۔ انبیاء آئیں گے تاکہ تمہیں یہ بتائیں کہ تم ایک اجنبی دیس میں رہ رہے ہو، تمہارا دیس اور تمہارا ملک حقیقی ملکوت اعلیٰ ہے، تم آغوش حضرت حق سے آئے ہو، تم خدا کے صفات، اوصاف اور کمالات کے ساتھ یہاں پر آئے ہو، ہم نے تمہیں بھی بھیجا ہے اور اپنے نمائندگان کو بھی بھیجا ہے، ہم نے پاک اور مقدس اولیاء کو بھیجا ہے، ہم نے پاک و طیب و طاہر ارواح رکھنے والے ائمہ معصومین کو بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں تمہاری تربیت کریں، تمہارے قلب کی تربیت کریں، تمہارے وجود کی تربیت کریں، تمہاری سلطنت زبان کی تربیت کریں، تمہارے سلطنت چشم کی تربیت کریں، تمہاری سلطنت گوشت کی تربیت کریں، تمہارے اعضاء و جواہر کی تربیت کریں، اس طرح تربیت کریں کہ اس مملکت کے اوپر شیطان نہ آئے، اس مملکت کو شیطان رغبت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اس سلطنت پر شیطان حرص و ہوس کی نگاہ نہ ڈالے، یہ ایک ایسا قلعہ محکم ہو، ایک ایسا انسان سالم ہو، ایک انسان قوی ہو، ایک انسان آزاد منش ہو، ایک انسان ہوا و ہوس سے پاک ہو، ایک انسان اسٹریس اور مشکلات درونی اور مشکلات بیرونی سے پاک ہو۔ اگر ایک ایسا انسان ہو کہ جس کے قلب محجوب ہو جائے، جس کے قلب کے اوپر پردے پڑ جائیں، جس کے قلب کو حقیقت دکھائی نہ دے، جس کی آنکھوں کو
جلوہ الہی دکھائی نہ دے، جس کے کانوں کو صدا یہ ربانی سنائی نہ دے، جس کی زبان سے حقیقت علم، حقیقت معرفت اور اطاعت انبیاء کا کوئی جملہ نکل نہ سکے، جس کے ہاتھ پرچم کفر و نفاق کو تھامے اور جس کے پاؤں حریم مقدس الہی سے برگشتہ ہو جائیں اور چراگاہ شیطان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ خدا جانتا ہے انبیاء تمہاری محافظت کے لیے آئیں گے، تمہیں شیطان کے ہیلوں سے بچانے کے لیے آئیں گے، تمہارے وجود کی محافظت کرنے کے لیے آئیں گے، تم ایک سالم اور رشید انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے وجود کے اندر فصل ربانی کو بونے کے لیے آئے ہیں، تمہارے وجود کے اوپر پرچم پر افتخار اسلام و پر افتخار ولایت کا سایہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء کی زحمتیں، انبیاء کی مشکلات، انبیاء کے مکاشفات اور انبیاء کی تمام تر زحمتیں یہ ہیں کہ ایک انسان کو شیطان کے چنگل سے نجات دلائی جائے، ایک انسان کے وجود کے اندر شیطان کی دخالت کو ختم کیا جائے، اس کو آزاد منش بنایا جائے، ہر قسم کے جمود سے اس کی نجات دلائی جائے، جمود فکری، جمود اعتقادی، یعنی ہر قسم کا جمود جو انسان کو حرکت و حرارت پیدا کرنے نہیں دیتا، انسان کو ترقی و تکامل اور معراج تک جانے نہیں دیتا۔ انبیاء ایک پاک اور مقدس قلب کے ساتھ آئیں گے تاکہ تمہیں دعوت دیں۔ انبیاء کی یہ دعوت آزادانہ ہے، انبیاء کی یہ دعوت یعنی ایک دعوت انسان کے وجود کے اندر ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ انبیاء اسی فطرت کی آواز کو تمہارے وجود کے اوپر مجسم کرنے کے لیے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں انسان تم غور سے سنو کہ تمہارے وجود کے اندر نقص سے نفرت اور نور سے محبت تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے۔ انبیاء شفقت کے ساتھ، مہر و محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں شیطان کے چنگل سے نجات دلائی جائے، تمہیں شیطان کی غلامی، اسیری، اسارت اور قید و بند سے نجات دلائی جائے، تاکہ تم ایک انسان آزاد، ایک انسان خود مختار، ایک انسان صاحب ارادہ، ایک انسان صاحب اختیار و مختار قرار پاؤ۔ تم اپنے وجود کو شیطان اور ابلیس کی چراگاہوں کے سپرد مت کرو، تم فاسق اور فاجر، بدکار اور نجس لوگوں جیسا رویہ اختیار مت کرو، تمہارا اخلاق پاکیزہ ہو، تمہارے اعمال پاکیزہ ہوں، تمہاری فکر پاکیزہ ہو، تمہارے وجود کے اندر اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات متلجی ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں الہی قلبی محجوب، پروردگارا جب قلب محجوب ہو جاتا ہے، جب قلب غمزدہ ہو جاتا ہے، جب قلب کے اندر نورانیت ختم ہو جاتی ہے، جب قلب کے اندر حب دنیا، محبت دنیا کی نجاست لگ جاتی ہے، پھر یہ قلب اس قابل نہیں رہتا کہ عالم ملکوت کو کشف کر سکے۔ عالم ملکوت میں کچھ جو عظمتیں، جو کرامتیں، جو بزرگواریاں، جو عظمتیں پوشیدہ ہیں، ان تمام چیزوں کو کسب کرنے کی صلاحیت انسان کے وجود کے اندر باقی نہیں رہتی ہے۔ انبیاء آئے ہیں تاکہ تمہارے قلب کو اس طرح پاک کریں، اس طرح طیب و طاہر کریں کہ تمہارا قلب ایک آئینے، شفاف آئینے کے مانند ہو، تاکہ اس میں اسماء الہیہ کی تجلیات ہو سکے، اس میں ظہور رحمت الہی ہو سکے، خدا کے اسماء، خدا کے معرفت حاصل کر سکو اور انبیاء کے پاک اور مقدس وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکو۔ عزیزان گرامی، الہی قلبی محجوب، امام فرماتے ہیں عزیز گرامی جب قلب محجوب ہو جاتا ہے، جب اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، جب انسان سنجیدہ نہیں ہوتا، جب انسان سکون و قرار و طمانینت اور مقام اطمینان پہ نہیں پہنچ پاتا، تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈاماڈول ہو جاتا ہے، وہ فیصلے کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جذابیت و محبت اور کشش رحمانی ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کو کمال سے محبت اور نقص سے نفرت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے پورے وجود میں نقائص پیدا کرتے، بولو نقائص، سوچو نقائص۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ تمہاری فکر کو محدود کر دیتا ہے۔ انبیاء آئے تاکہ تمہاری فکر کو وسیع کریں، انبیاء آئے تاکہ تمہارے قلب کو وسیع کریں، تاکہ تمام عالم تمہارے وجود میں ایک نقطے کی مانند ہو جائے۔ انبیاء آئے تاکہ تمہارے وجود کے اندر ظرفیت پیدا کریں، مشکلات، مصائب، پریشانیاں، ہر قسم کے بڑی مصائب اور پریشانیاں اور دکھ اور الم اور رنج و الم، غم و اندوہ تمہارے قلب کے اندر ایک تکلیف و اذیت و آزار پیدا نہ ہو سکے، تمہارے پائے استقلال کے اندر کہیں بھی وہ چیز پیدا نہ ہو سکے کہ تم مقام عزت و شرف سے اور مقام عالی سے کہیں تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ فاستقیموا کما امرت، خدا چاہتا ہے تمہارے اندر استقامت پیدا کرے، ایک قدامت والے شخص پیدا ہو جاؤ، جس کا ارادہ الہی ہو، جس کا دیکھنا الہی ہو، جس کا چلنا اور پھرنا ارادہ سب الہی ہو، جس کے پورے وجود کے اندر اللہ کی مرضی اور منشا متلجی ہو سکے، اور ایک انسان سالم، رشید، نجیب اور سعید انسان کے عنوان سے اس دنیا میں اپنا قدم رکھے۔
الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب. جب نفس سیاہ ہو جاتا ہے کثرت گناہ، کثرت بد اخلاقی، کثرت فضولیات و لغویات، کثرت طنز و مزاح، کثرت توہین و تکذیب، کثرت مسخرہ پن انسان کے وجود کے اندر ہیبت کو ختم کر دیتا ہے، شرف کو ختم کر دیتا ہے، اس کے چہرے کی طراوت اور تازگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے وجود کے اندر حکمت پیدا نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے درمیان مرجع نہیں بنتا، وہ لوگوں کی رہبری کے قابل نہیں رہتا، وہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں رہتا، خود اپنے گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے، اس کے بچے اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے گھر والے اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے دوست و احباب اس سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ اس کے وجود کے اندر نورانیت متلجی نہیں ہوتی، سیاہی اور تاریکی متلجی ہوتی ہے. یہ ہماری زبان ہے. کاش ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. یہی زبان، یہی سلطنت زبان، خدا جانتا ہے اگر اس پر پرچم رحمانیت نصب ہو جائے، پرچم ولایت نصب ہو جائے، یہی زبان کمالات کو بیان کرے گی، درد و رنج و علم کی دوا اور دارو کا کام کرے گی. یہی زبان مومنین کے قلوب کے اندر شمع محبت مودت پیدا کرے گی. یہی زبان سوختہ قلوب کے اوپر مرہم محبت رکھ دے گی. یہی زبان کیا کرے گی؟ وہ لوگ جو غمزدہ ہیں، وہ لوگ جو یاس و مایوس ہیں، یہ زبان کیا کرے گی؟ ان کے وجود کے اندر یہ زبان ہمیشہ کے لیے ان کو، یہ زبان کیا کرے گی کہ ان کے وجود کے اندر جو غم و حزن ہیں، جو تیرگی اور تاریکی ہے، جو وہ مایوس ہو چکے ہیں، دل شکستہ ہو چکے ہیں، غم و اندوہ کے شکار ہو چکے، اگر یہ زبان پاکیزہ ہو جائے تو تمام مایوس لوگوں کو یہ نغمہ امید سنائے گی، یہ ان کو تر و تازہ کر دے گی، ان کے وجود کے اندر قوت و قدرت توانائی میں اضافہ ہوگا، وہ عالم کو ایک نئی انداز سے دیکھیں گے، ان کا زاویہ بدل جائے گا، ان کی زبان حکمت آمیز ہو جائے گی، وہ تمام عالم پر ایک کریمانہ نگاہ ڈالیں گے. ان کے نیچے رہنے والے، ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب، وہ ان کے لیے مرکز رحمانی قرار پائے گا. ایک انسان کی جس کی زبان میں ترشی نہ ہو، تلخی نہ ہو، محبت ہو، مودت ہو، تحمل ہو، بردباری ہو، سنجیدگی ہو، اور اس کو معلوم ہے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. خدا جانتا ہے یہ سکوت، یعنی سکوت علم کے مقابلے میں ہے. یعنی وہ کون سی خاموشی قابل ممدوح ہے؟ بعض خاموشی ممدوح ہے، بعض خاموشی جو ہے وہ ممنوع ہے. فیصلے کے وقت خاموش رہ جانا احمقانہ بات ہے. حقائق کو بیان کرتے وقت حقائق کو بیان نہ کریں، یہ ممنوع ہے. خدا نے تمہیں زبان اس وجہ سے نہیں دی کہ اس کو فضولیات میں لگاؤ، لغویات میں لگاؤ، اس کو احمقانہ مسخرہ پن میں لگاؤ، اس کو بندگان خدا کے قلب کے اوپر تیر کی مانند اس کو روانہ کرو اپنے وجود سے. نہ، خدا نے زبان دی ہے تاکہ تمہارے وجود کے اندر آرام و سکون پیدا ہو سکے، تمہارے وجود کے اندر بہت ساری عظمت و کرامتیں پیدا ہو سکیں. عزیزان گرامی، کتنے ہی ایسی مشکلات ہیں، کتنے ہی ایسے مصائب ہیں، کتنے ہی ایسی لاتعداد مشکلات و مصائب اور پریشانیاں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کی ہوئی ہیں. اگر ایک ماں باپ اپنے گھر میں تمیز سے بات کریں، تہذیب سے بات کریں، تمدن سے بات کریں، ان کے درمیان عدل و عدالت ان کے وجود میں پیدا ہو جائے، ان کے وجود کے اندر ایک رحمانیت پیدا ہو جائے، وہ مشکلات اور پریشانیوں کو سہنا شروع کر دیں، اس کا رد عمل مت دیں. ہماری مشکل کیا ہے؟ جیسے بھی کوئی مشکل سامنے آتی ہے ہم فوراً رد عمل دیتے ہیں، عکس عمل دیتے ہیں، ہم فوراً اپنا تحمل نہیں کرتے، بردباری نہیں کرتے. امام موسی کاظم فرماتے ہیں جو آدمی چھوٹی مصیبت پہ صبر نہیں کرے گا اللہ اس کو بڑی مصیبت کے حوالے کر دے گا. چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اوپر رد عمل دینا ختم کرو، تحمل و بردباری پیدا کرو اپنا، ایک مردانہ حسن، ایک مردانہ جاہ و جلال پیدا کرو اپنے اندر. اپنے گھر والوں کو مشکلات و پریشانیوں سے نکالو. کیسے؟ اپنی زبان سے ان کو تسکین پہنچاؤ. ان سے کہو مشکل نہیں، خدا موجود ہے. ہر مشکل خدا جانتا ہے، ہر مشکل جو آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ نعمتوں کی ایک باران لے کر آ رہی ہے. خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ہر مشکل کا ثمر، ہر مشکل تمہارے جوہر کھولنے کے لیے آ رہی ہے، ہر مشکل تمہیں توانا کرنے کے لیے آ رہی ہے، ہر مشکل تمہارا قد و کاٹ بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے، ہر مشکل تمہارے درجات کو کمال تک پہنچانے کے لیے آ رہی ہے. مشکلات انسان میں جوہر کو پرورش کرتی، یعنی مشکلات انسان کے اندر جوہر کو پیدا کرتی ہیں، استقامت پیدا کرتی ہیں، ارادہ قوی ہو جاتا ہے. انسان اپنے اطراف و جوانب میں ایک انسان صالح، رشید اور ایک ارادہ قوی کے عنوان سے ظہور کرتا ہے. مشکلات و پریشانیوں کے مقابلے میں پیچھے مت ہٹو، پریشان مت ہو، زبان درازی مت کرو، تلخی زبان سے ان نعمتوں کا راستہ مت روکو جو مشکلات کو سہنے کی وجہ سے تمہیں حاصل ہونے والی ہے. اطمینان کریں ہر مشکل جو انسان کے پاس آ رہی ہے،
انما العسر یسرا، ہر مشکل جو تمہارے پاس آ رہی ہے ایک راحت کو، ایک سکون کو، ایک اطمینان کو، ایک پاکیزگی کو، ایک درجات کی بلندی کو، قد و کاٹ کی بلندی کو تمہارے قد و کاٹ میں اور تمہاری شخصیت میں بزرگواری پیدا کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ان مشکلات کا استقبال کرو۔ خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ زیارت عاشورہ میں اور زیارت طیب و طاہر میں آپ پڑھتے ہیں لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبہ یا ابا عبداللہ۔ اب عبداللہ چونکہ قرب خدا کی منزل کے اوپر ہیں، اب عبداللہ چونکہ معشوق حضرت حق ہیں، اب عبداللہ چونکہ مرضات اللہ کے راستے کے اوپر ہیں، جو خدا سے محبت کرتا ہے، خدا میں فانی ہو جاتا ہے، تو خدا اپنی طرف سے اس کو مشکلات کے تحفے بھیجتا ہے تاکہ اس کے کمالات کھلیں، اس کی عظمتیں کھلیں، اس کی درجات اور کمالات میں اضافہ ہو، اس کے وجود کے اندر حکمت اور معنویت پیدا ہو، اس کے اندر وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، لوگوں کے لیے رہبر اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں انسان کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، انسان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، انسان کے درجات کو گھٹانے کے لیے نہیں آتی۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا کا نظام یہ ہے کہ خدا جب کسی بندے کو مشکلات دیتا ہے، بلکہ روایات میں کہ خدا جب کسی بندے پر اپنی کرامتوں کی باران نازل کرنا چاہتا ہے، اس کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو مقام عظمت تک لے جانا چاہتا ہے، اس کے وجود کے اندر خدا نورانیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جب خدا اس کے قلب کو نورانی کرنا چاہتا ہے، جب خدا اس کے درجات کو عالی متعالی کرنا چاہتا ہے، جب خدا کسی بندے کو پسند کرتا ہے، کرامت کی نگاہ ڈالتا ہے، لطافت کی نگاہ ڈالتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس کو مشکلات کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتا ہے۔ ہر مشکل تمہارے وجود کی صفائی کے لیے ہے، ہر مشکل تمہاری عزت و کرامت کے لیے ہے، ہر مشکل تمہیں مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ہے۔ یاد رکھو انبیاء علیہ السلام مشکلات کا کشادہ بازوؤں سے استقبال کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معشوق کی طرف سے جو کچھ آیا ہے رحمت، جان لو جو کچھ تم تک پہنچ رہا ہے جو خدا کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ مشکلات میں رحمت ہے، مصائب رحمت ہیں، لیکن غور کرو، تشخیص و تحقیق کرو وہ مشکلات جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ کون سی ہیں، اور وہ مشکلات جو ہم خود اپنی حماقت سے، بے وقوفیوں سے، غیر سنجیدہ رویوں سے، حماقتوں سے، اپنی جہل و کفر اور حقیقت و کشف نہ کرنے کی وجہ سے کون کون سی مشکلات ہمارے پاس آتی ہیں۔ یہ ایک تشخیص کرنے والی چیز ہے کہ انسان تشخیص کرے کون سی مشکل میرے اعمال کا نتیجہ ہے اور کون سی مشکل میرے درجات کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ خود ایک تشخیص و تحقیق ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے، وسیع موضوع ہے۔ اس مختصر نشست میں ہم ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اگر خدا کی توفیقات شامل حال رہیں اور انسان سوچے، میں آپ سے کہتا ہوں ایک دن عزیز من، ایک دن فجر کی نماز کے بعد خدا سے ایک میثاق کرو، ایک عہد کرو، پروردگارا مجھے توفیق دے کے کچھ وقت تیری محبت میں گزاروں اور اپنے وجود کی حفاظت کروں۔ کیا کرو؟ خدا سے کو پروردگارا آج میں تجھ سے میثاق کرتا ہوں، تجھ سے عہد کرتا ہوں، اپنی زبان کو تلخ نہیں ہونے دوں گا، اپنی زبان کو حد عزت و شرف اور حد اعتدال سے پھسلنے نہیں دوں گا۔ پروردگار میں اپنی کانٹے دار زبان کو دندان کے بیچ میں قید رکھوں گا۔ پروردگارا میں کوشش کروں گا، کنٹرول کروں گا اپنے وجود کے اوپر کہ میری زبان سے مومنین کے قلوب تار تار نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، دل شکستہ نہ ہوں۔ ایک دن خدا سے راز و نیاز کرو، ایک دن دیکھو خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ پروردگارا تو نے مجھے زبان دی، میں نے شکریہ ادا نہیں کیا، تو نے مجھے زبان دی، میں نے کلام حکمت آمیز بیان نہیں کیا، تو نے مجھے زبان دی، میں نے مومنین کے قلوب کو داغدار کیا، پروردگار مجھے توفیق دے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد خدا سے کہا پروردگار میں تو سے وعدہ کرتا ہوں، تو سے میثاق کرتا ہوں کہ پروردگار صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان کو ان چیزوں پہ نہیں لگاؤں گا جو تیری مرضی اور منشا کے خلاف ہے۔ پروردگار میں اپنی زبان کی محافظت کروں گا، میں اپنے وجود کی محافظت کروں گا، میں شیطان اور ابلیس اور اس کے لشکر کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ میرے وجود کے اندر تباہی بربادی پھیلائیں اور میرے اس ملکوتی وجود کو شیطان اور ابلیس کے سپرد کر دیں۔ نہیں پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے وعدہ کروں، پروردگار تو میری حفاظت فرما تاکہ اس حد اعتدال حد شرافت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ پروردگار تو مجھے توفیق دے اپنے ملائک مقربین کے ذریعے مجھے توفیق دے کہ میں جو وعدہ کروں اس کی ایفا کروں، میں جو وعدہ کروں اس کو پورا کروں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ تھوڑی کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچو کہ جو تم کر رہے ہو اس کا رد عمل کیا ہے، جو کچھ بھی تم بول رہے ہو اس کا رد عمل کیا ہے، جو کچھ بھی تم ایکٹ کر رہے ہو اس کا رد عمل کیا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ نہیں رد عمل سنگین ہے، اختلاف پیدا ہوں گے، دشمنیاں پیدا ہوں گی، عداوتیں پیدا ہوں گی، کدورتیں پیدا ہوں گی، پاک اور مقدس رشتے تار تار ہو جائیں گے، الہی و آسمانی نظام درم برہم ہو جائے گا، انسان کی شخصیت درگوں ہو جائے گی، انسان کی شخصیت درجہ اعتبار سے اور درجہ معنویت سے گیر جائے گی،
کچھ بھی کام کرنے سے پہلے 2 منٹ کے لیے سوچو کہ دیکھو جس کام کا انجام یہ جس کام کا آغاز یہ اس کام کا انجام کیا ہوگا. پھر خدا سے پناہ مانگو کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ سے میثاق کروں، تجھ سے عہد کروں، تیرے ساتھ راز و نیاز کروں، اور اپنی تربیت کے لیے میں شب و روز لگاتار آمادہ ہو جاؤں کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ تیرے ساتھ ایک راز و نیاز کروں، تیرے ساتھ ایک راہ و رسم رکھوں، اور اپنی تربیت کے لیے تیری بارگاہ میں تجھ سے محبت و مودت کا طلبگار ہوں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار توفیق عطا فرمائے مبارک رمضان میں اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی محبت ہمارے قلب متوجہ ہو سکے، ہم ایک انسان سالم، انسان رشید، انسان سعید کے عنوان سے ظہور کر سکیں، اور جب ماہ مقدس رمضان چلا جائے ہم انسان سالم، انسان رشید، انسان نجیب، انسان کریم کے عنوان سے پروردگار ہمیں ظہور عطا فرما. پر خاتم الانبیاء محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا.